السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ کپتان کی آج بڑی پیشی ہونے جا رہی ہے۔ سائفر کے معاملے پر کپتان ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے قوم سے خطاب میں سائفر کو مفہوم میں تبدیل کرنے کا ایک نیا یو ٹرن پیش کر دیا ہے۔ اس سب پر ہم نے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب رحمان بھٹا صاحب کو۔ آپ پنجاب یونین آف جرنلسٹ دستور کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ جی بھٹا صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کل کپتان پیش ہونے جا رہے ہیں، ان کو کس چیز کا خوف؟ اپنا طارق جمال صاحب، اصل انہیں خوف ایف آئی اے کا نہیں ہے، انہیں خوف رانا ثناء اللہ کا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ دیکھے کہ ابھی تک بھی عدالتوں میں جو گزشتہ روز بھی پیشی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی عمران خان کو ریلیف ملا ہے۔ عدالتیں عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایف آئی اے میں انہیں خوف صرف رانا ثناء اللہ کا ہے۔ وہ بھی کیوں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ سمیت آپ دیکھیں کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کون سا ایسا ملکی لیڈر ہے جسے چھوڑا ہو؟ نواز شریف، آصف زرداری، فریال تارپور، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شریف، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، اس کے بعد آپ دیکھیں خواجہ سلمان۔ دیکھیں جو انسان نے کیا ہوتا ہے نا، اس کا وہ خوف ضرور ہوتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ یہ خوف انہیں مار رہا ہے کہ کل کو میں جا کے کیا بیان دوں، اور سب سے بڑی بات ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی کل پیشی ہے وہ بھی ہو چکی ہے، جو اس حوالے سے بھی بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے وہ مان گئے ہیں کہ وہ جو اعظم خان والا معاملہ تھا ویڈیو والا، کہ وہ ہم سب شامل تھے۔ اب یہ خوف عمران خان کو کیسے جائے؟ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کیس میں بھی جناب ان کے ناقابل گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد کے آئی جی سمیت دیگر انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش کیا جائے۔ لیکن خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ سائفر تھا ہی نہیں، وہ اب آ گئے ہیں کہ وہ مفہوم تھا، سائفر کا مفہوم تھا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ فکر مت کریں کہ یہ جو ملک ہے نا، اس میں ہاتھی جو ہوتا ہے نا، وہ ایک وقت ہوتا ہے اسے وہ بکری نظر آتی ہے، سمجھ گئے ہیں؟ جب خوف انسان پہ ہوتا ہے نا، یہ خوف ہے۔ اور اب پہلے یہ دیکھیں جب وہ خط اور سائفر لہراتے رہے ہیں خان صاحب، آپ بتائیں مجھے اس وقت تقریروں میں جلسوں میں کیا کہتے رہے ہیں؟ اس وقت کی باڈی لینگویج دیکھیں نا خان صاحب کی، کہ اس وقت کہتے رہے یہ ساری امریکہ کی سازش ہے، یہ جو کچھ کیا امریکہ نے کیا ہے، اور امریکہ نے ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں مداخلت کی۔ لیکن یہ دیکھیں اس کے بعد اب جو ہے وہ جنرل جو سیفر تھا وہ جنرل باجوہ کو دیا گیا تھا، اور اس کے نام تھا کیونکہ انہوں نے یہ سارے معاملے، کیونکہ وہ طاقتور ترین جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب تھے۔ اب بھائی بات سنیں، اب وہ جو سیفر تھا، اب سیفر سے وہ مفہوم آ گیا، اور مجھے تو ڈر ہے کہ وہ مفہوم سے بھی ایک دو دن میں آپ دیکھیں گے کچھ اور ہوگا آپ کے سامنے۔ لیکن آج پھر خان صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں شاید گرفتار کر لیا جائے۔ یہ پچھلے 15 ماہ سے یہی گردان سنا رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن گرفتار تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہی بات طارق جمال صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا خوف دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز خطاب ہو رہے ہیں، روز معاملات ہو رہے ہیں جی، اور کیا کہ میں پھڑیا جانا جی، اور میں پھڑیا جانا جی۔ تو میں ایک پنجابی دی مثال ہی ہے نا کہ میں تینوں طارق جمال صاحب دینا ہے نا، اور کوئی سی مراسن او دی کڑی نے رات نو کہا اما جی ساڈے چوں صبح جی گھٹ جانا ہے، وہ اگلے دن وہ مراسن دی کڑی غائب ہو گئی۔ انہاں کہا جی وہ آپس وچ میاں بیوی رولا پایا کہ ویکھ بچی ساڈی کی کر گئی ساڈے نال، تو انہیں اگوں کی کیا، انہیں کہا چھڈ ہے کرما والی سی کہ انہیں سانو پہلے ہی دس دیتا کہ ساڈے چوں ایک جی گھٹ جانا۔ یہی کام ساڈے عمران خان صاحب دے نے کہ وہ پہلے ہی گرفتاری دا رولا پا رہے ہیں، کیونکہ انہاں کول کچھ بھی نہیں۔ تسی دسو نا کوئی بات آپ بتا دیں طارق جمال صاحب کہ اگر وہ سیفر کے حوالے سے پہلے کہہ رہے تھے گم ہو گیا، ساری قوم کو بتایا کہ سیفر گم ہو گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ سیفر نہیں تھا وہ مفہوم تھا، اور اس کے بعد مفہوم کی جگہ وہ اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ بتا رہے ہیں سیکٹری کے پاس کاپی آتی ہے اور وہ 5 لوگوں کو دی جاتی ہے، وہ خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو سیفر کی کاپی نہیں ہمارے پاس آئی،
وہ تو ہم سب جو 5 لوگ ہیں جس میں آرمی چیف ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, وزیر خارجہ ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا مفہوم آیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا اور کیا یو ٹرن خان صاحب نے فرمایا ہے آج پھر ایک دفعہ کہ وہ جو یہ خط جو آپ نے جلسہ سنا ہوگا, پریڈ گراؤنڈ میں ہوا تھا جلسہ امر بالمعروف اسلام آباد میں, اس میں خان صاحب نے فرمایا تھا کہ لکھ کر تحریری طور پر ہمیں دھمکیاں دی گئی. کیا تحریری طور پر اتنی بڑی طاقت دھمکی دے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ بھائی جان آپ دیکھیں, امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ کو آپ سوچیں کہ ہمارے ممالک اور امریکہ, ان کو کوئی ضرورت ہے ایسی؟ اگر انہوں نے کرنا بھی ہو تو انہیں ضرورت ہے ایسے خط لکھنے کی؟ پہلے طارق جمال صاحب آپ بتائیں, اگر انہوں نے آرمی چیف سے ہی یہ معاملہ کروانا ہو تو وہ خود نہیں آرمی چیف کو بلا سکتے اور وہ خط لکھیں گے. اور یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ خط لکھ کے ڈاکومنٹری پروف دے رہے ہیں کہ جناب آپ وزیر اعظم کو ہٹائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ کیسی بات ہے؟ اور اس ملک میں طارق جمال صاحب پہلے حکومتیں آپ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوتی رہی, آپ بتائیں پہلے کیا ملک میں جو ہے اس طرح وزیر اعظم گھر نہیں جاتے رہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے جاتے رہے, آپ یہ بھی بتا دینا کہ عدالتوں کے تھرو بھی جاتے رہے. عدالتوں کے ذریعے پاناما سے آپ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا دیکھ لیں معاملہ. بھائی جان اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا امریکہ بھی چودھری صاحب نے کیتا ہے, بھی چودھری کا نام لوان گے تو بڑے ہوں گے, لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں. یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایف آئی اے کے سامنے یہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ سائفر والا جو معاملہ ہے جس طرح ہے یہ ایسے ہی ہے, ہم اس میں شامل تھے, جیسے اعظم خان نے جو بیان دیا؟ بھائی جان آپ ایک بات, جب ایک طارق جمال صاحب آپ کے بارے میں میرے پاس آڈیو ریکارڈ ہو, سارے پروف ہو, تو آپ کیسے مکر سکتے ہیں کہ یہ میری آواز نہیں ہے؟ لیکن اس سے شاہ محمود صاحب کی مستقبل کی سیاست بھی تو خراب ہو سکتی ہے. کل کو اگر ان پہ یہ داغ لگ جائے کہ وہ اس کام میں شامل تھے اور یہ ثابت ہو جائے تو یہ تو ان کی شخصیت کے ساتھ ایک داغ لگ جائے گا. طارق جمال صاحب اس ملک میں بہت سے معاملات ہو چکے ہیں. اگر یہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے خان پہ اربوں روپے خرچ کیے, اربوں روپے خرچ کرتے رہے ہیں, وفاقی طور پر بھی اور پنجاب میں بھی. آپ کو پتہ ہے ان دوستوں کا جو خان صاحب کے دوست تھے, تو آج کہاں پہ ہے وہ؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیا ہوگا؟ انہیں بھی کوئی لائن ایسی ملے گی کہ ہم آپ کو اس لائن میں لے لیتے ہیں, وہ چلے جائیں گے. آج خطاب میں جو خان صاحب نے ایک نیا وہ میڈیا سے بہت توقعات وابستہ کی اور انہوں نے کہا میڈیا کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے. تو آپ یونین کے صدر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی جان یہی تو بات طارق جمال صاحب افسوس کی بات ہے کہ ان جب وہ اقتدار میں تھے وہ بتائیں. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, جتنے ورکر خان صاحب کی حکومت میں بے روزگار ہوئے ہیں تاریخ میں اتنے ورکر بے روزگار نہیں ہوئے. اس وقت اخباروں کو بند کیا جاتا رہا. عمران خان صاحب جو تھے ان کے معاملات جو مالکان سے تھے وہ کیا تھے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ورکروں کا. آپ اب بھی دیکھیں اس وقت کے ورکر جو بے روزگار ہوئے ہیں آج بھی وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں, ہزاروں میں, اور ہزاروں میں ہزاروں خاندان ابھی تک بے روزگار ہیں, ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. اس وقت خان صاحب کو نہیں نظر آیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور دوسری بات رہی کہ جو ہمارے دوست خان صاحب کی تعریف میں بات کریں, خان صاحب کے حق میں بات کریں, وہ خان صاحب کو اچھے لگتے ہیں, جو نہیں کریں گے وہ خان صاحب کو کبھی بھی اچھے نہیں لیں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ میرٹ اور ڈی میرٹ کیا ہے. جرنلسٹ, میرا تو یہ ذاتی کہنا ہے کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. تب ہی وہ جرنلسٹ ہے, تب ہی وہ غیر جانبدار ہے. جب آپ جانبدار ہوں گے تو پھر ایسے ہی بات ہوں گے جو خان صاحب نے کہا کہ جب دوست جانبداری میں انتہا پہ جائیں گے تو یا پھر جیل رہے ہیں تو یا پھر وہ فارن میں بیٹھے. خان صاحب نے تو یہ بھی ایک گلہ کیا ہے کہ جب ان کا دور تھا تو میڈیا ان کے خلاف باتیں کرتا تھا, میڈیا پر ان کے حوالے سے بہت تنقید کی جاتی تھی, اور آج میڈیا خاموش ہے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ بھائی جان یہی تو میں بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کو علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے
میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے معاملات کیے، آج وہی معاملات ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کو یہ پوچھیں کہ اس وقت میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب نے کیا کیا معاملات کیے، اور خان صاحب اس وقت جن کے بلبوتے پہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، آج خان صاحب کو ان باتوں کی سمجھ آنی چاہیے۔ یہ مکافات عمل ہے جو آج ہو رہا، ہم اس کو بھی صحیح نہیں کہتے، جو اس وقت ہو رہا تھا اس کو بھی ہم صحیح نہیں کہتے۔ اس لیے جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ذاتی اناد، ذاتی معاملات چھوڑ کے عوام کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچنا چاہیے۔ جبکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن کی توہین میں ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ جی بھٹا صاحب، اس میں فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کارروائی کی جا رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب جوش خطابت میں جو کچھ جلسوں اور تقریروں میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے فرماتے رہے ہیں، یہ وہی کیس چل رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے آئی جی اسلام آباد اور دیگر افسران کو یہ جو ہے یہ جاری کر دیے ہیں کہ انہیں صبح گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی 10 بجے پیش کیا جائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج 25 جولائی عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کا مشکل ترین دن ہے۔ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔